أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 کا خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی معروض، فرشتوں کو عرض کرنا، اور آیت نمبر 31 کا خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال فرمانا ہے، اور آیت نمبر 32 کا خلاصہ فرشتوں کا عجز اور اقرار۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا فرمانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے عرض کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون کو بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو ہم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، قال انی اعلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے سارے نام، پھر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا، پھر فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں جو آپ نے سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 30 کا خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور فرشتوں کا اس کو عرض کرنا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ان کا مزاج میں شر تھا، زمین پہ بہت فساد کرتے تھے اور خون بہاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اور فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ کر کہا تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ زمین میں مزاج ایسا ہی ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا گویا کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں ہیں جن کا وجود خلافت کے لیے ضروری ہے، یعنی قوت شاوانیہ اور قوت غصبیہ جو فساد اور خون خرابے پر آمادہ کرنے والی ہے، اور قوت عقلیہ جو معرفت باللہ اور اطاعت فرما برداری پر آمادہ کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی 2 قوتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں یہ دونوں موجود ہوں، اور قوت عقلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی فرما برداری اور اطاعت اور تسبیح اور تقدیس اور تعمید، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، جو انہوں نے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضاد قوت جمع ہو، ان کے مجموعے سے ایسی طبیعت پیدا ہو جانے جس سے خیر کا مظاہر ہو، عفت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، عدل و انصاف بھی ہو، اہل شر کی سرکوبی پر قدرت بھی ہو، اور پہلی 2 قوتیں مہذب ہو کر قوت عقلیہ کے تابع ہو جائیں۔ لہٰذا وہ سوال کر بیٹھے کہ انہوں نے پہلی 2 قوتوں کے بارے میں الگ الگ غور کیا، اور یہ غور نہ کیا قوت عقلیہ کے ساتھ انہوں نے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی اس دنیا میں فسادی لوگ ہوں گے، جو کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ اصلاح کی جائے، اور اصلاح جبھی ہوگی جب فساد ہوگا۔
لہٰذا انہوں نے بطور تعجب یہ عرض کیا کہ آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو نافرمانی کرے گا۔ لفظ خلیفہ جہاں سے یہ بات نکلی ہے زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے، وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے معصیت کا حکم سب پر لگا دیا جو صحیح نہیں تھا۔ قتادہ کا قول، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی اور خون بہے گی، اس لیے انہوں نے وہ بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے جو کہا وہ بطور اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا فرشتوں اور فرشتے کفر سے اور ہر طرح کی معصیت سے بری اور معصوم ہیں۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر عیب اور ہر نقصے آپ کی تنزیہ کرتے ہیں اور تسبیح و تعمید کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی تسبیح کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ کا ایک معنی مفسر بیضاوی نے یہ لکھا ہے کہ یعنی ہم اپنے جانوں کو آپ کی رضا کے لیے پاک صاف کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتائے۔ آیت نمبر 31 کا خلاصہ، جس نئی مخلوق کو پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی ذریت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچانے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے نام بتا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے تھے، اور فرمایا تم مجھے ان چیز کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں اور اس بات میں سچے ہو، خلافت کے زیادہ حقدار ہو، تو کیونکہ تم معصوم اور یہ ایسی مخلوق کا پیدا کرنا، خلیفہ بنانا جس کی صفت فساد فی الارض اور سفک دماء ہو، شان حکیم کے لائق نہیں، تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یہ بات ہے کہ ہم بنسبت نئی مخلوق کے زیادہ مستحق ہیں۔ صاف طور سے انہوں نے نہیں کہی تھی، لیکن ان کے بقول یہ بات بطور لزوم کے نکلتی ہے۔ لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ فرمایا یہ لفظ اجمی ہے، جیسے آزر، شامخ، اور بعض حضرات نے فرمایا یہ لفظ عربی ہے، جیسے ادما سے مشتق ہے۔ عربی میں یہ مادہ گندم بونی رنگ کے معنی بتاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دی، حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پیالے کا نام بھی بتا دیا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا تو ان کے نام پوچھے تو وہ عاجز رہ گئے۔ سوال ہی ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور اس طرح کے سے اللہ جل شانہ نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرما دی اور بتایا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جا سکتی ہے اور باقی رہ جا سکتی ہے۔ بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی، بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، اور صفت علم یہ نئی مخلوق سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 32 کا خلاصہ، جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا اور جو علوم ان کو دیے گئے وہ ہم میں سے نہیں، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے، ہمیں جو کچھ علم ہے اسی قدر ہیں جو آپ نے عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جو آپ نے جو اس مخلوق کے خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا بالکل صحیح ہے، آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، اور آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا اس کے متعلق کسی قسم کا سوال اٹھانا درست نہیں، اور آپ علیم بھی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اور حکیم بھی ہیں، اور آپ کا کوئی ارادہ فعل حکمت سے خالی نہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کہہ کر اللہ رب العزت سے اپنا عز ظاہر کر دیا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔